بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ وعلامۃ من آخرہ وہی التنوین وہو نون زائدۃ ساکنۃ تلحق الآخر لفظا لا خطا لغیر توکید. ٹھیک ہے جی، کہ اسم کی جو علامات ہیں وہ بنیادی طور پہ دو علامتیں ہیں. یا وہ علامت ظاہری ہوگی، اس علامت کو آپ لفظی علامت بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہو، لکھی جا رہی ہو. یا وہ علامت کیا ہوگی؟ معنوی ہوگی، کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ معنی اور مفہوم بیان کریں گے تو وہ آپ کو کیا ہے وہاں سے محسوس ہوگی. جو ظاہری علامت ہے اس میں ابن ہشام نے یہ فرمایا ہے کہ دو ہمارے پاس علامتیں ہیں. ایک اسم کے شروع میں باقاعدہ لکھی جاتی ہے اور ایک اسم کے آخر میں کیا موجود ہوتی ہے. اسم کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے. الف لام جسے ہم الف لام معرفہ، الف لام جنس، مختلف الف لام کی اقسام ہیں. الرجل، جس الرجل کے شروع میں الف لام ہم نے لگائی الرجل، تو یہ الف لام ایک ایسی علامت ہے کہ جو اسم کے ساتھ خاص ہے. فعل کے اوپر بھی الف لام نہیں لگتا اور حرف کے اوپر بھی الف لام نہیں لگتا. دوسری جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ یہی ظاہری ہے. ظاہری علامت کی جو دوسری قسم ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم کے آخر میں ہوتی ہے. اس کو ہم نے کیا کہا جی؟ تنوین. ٹھیک ہے جی. تنوین میں جب کہا کہ بھی تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے تو مصنف نے کیا اس کی تعریف کی، اور مصنف نے کہا کہ تنوین در حقیقت ایک نون ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی نون ہوتی ہے کہ جو خطاً تو نہیں ہوتی، لفظاً ہوتی ہے. خطاً نہیں ہوتی، لفظاً ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی پھر نون. ٹھیک ہے، تنوین یہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لفظاً ہوتی ہے، خطاً نہیں ہوتی. تو وہ جو آپ دو پیشیں لگاتے ہیں اردو میں، وہ کیا چیز ہوتی ہے پھر؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تنوین نہیں ہوتی، وہ تنوین کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خود وہ تنوین نہیں ہے، وہ تنوین کے کیا ہے؟ ایک علامت ہے. وہ علامت آپ نہ بھی لگائیں تو جو عرب لوگ ہیں اور جو عربی جاننے والے ہیں وہ خود ہی کیا اس تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی تنوین علامت ہے، اس علامت کو ہم ظاہری اور لفظی علامت کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تنوین کی تعریف کیا ہے؟ نون ہوتی ہے، جو لکھی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے. جیسے زید رجل کے آخر میں نون ہماری آواز میں آ رہی ہے، تو یہ پھر علامت ظاہری سے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں منال صاحب نہیں کہنا چاہیے نا؟ ظاہری میں کیا ہے کہ ہاں، پھر ہم یہ کہیں گے ظاہری سے آپ کی مراد کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ظاہری سے مراد آپ کی لفظی علامت ہے نا. تو لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ اسے کہتے ہیں جو آپ منہ سے کیا کریں؟ ادا کریں. لفظ اسے نہیں کہتے کہ جس سے آپ لکھیں، جو لکھیں گے اسے کتابت کہا جاتا ہے، خط کہا جاتا ہے. تو علامت ظاہری کو جب ہم نے علامت لفظی کہا، لفظی کیا مطلب کہ جب ہم گفتگو کریں گے تو وہ علامت ایسی ہے کہ جو ساؤنڈ میں آ رہی ہو، ہمارے ساؤنڈ میں آ رہی ہو، یا ساؤنڈ کی جگہ پہ ہم کیا لگتے ہیں؟ ہمارے لفظ میں آ رہی ہو. تو لفظ میں تو نون آ رہی ہے نا. جب لفظ میں نون آ رہی ہے تو یہی کافی ہے، کیونکہ علامت ظاہری سے ہماری مراد علامت لفظی ہے، نہ کہ علامت کتبی ہے. واضح انشاءاللہ. اب جو تنوین کی تعریف کی تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو کیا ہے مصنف نے کیا کیا؟ اضافہ کیا. اس اضافہ میں سے جو میں نے غور و فکر کیا ہے کہ فقط لغیر توکید کا اضافہ درست ہے، یہ ہونا چاہیے. اگر یہ اضافہ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس فعل کے اوپر داخل ہونے والی نون تاکید بھی کیا ہے؟ آ جائے گی، اور اس کو بھی آپ کیا کہہ دیں گے؟ تنوین کہہ دیں گے، حالانکہ کیا ہے وہ تنوین نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم نے قرآن مجید کی سورہ علق کی جو مشہور آیت پیش کی جاتی ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ. ٹھیک ہے، لام نون سین فا عین، عین کے بعد الف ڈال کے وہ دو زبریں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نصفعن. تو نصفعن کے اوپر یہ جو دو زبریں ڈالی گئی ہیں یہ تنوین نہیں ہے، یہ نون تاکید ہے. نون تاکید کو لکھنے کا کیا ہے کہ یہ طریقہ ہے. تو لہٰذا کوئی بندہ اس کو تنوین نہ سمجھے. تنوین کی تعریف میں یہ کہنا ضروری تھا کہ تنوین نون زائدہ ہوتی ہے
جو کلمہ کے آخر پہ آتی ہے، ساکن ہوتی ہے، تلفظ میں آتی ہے، لیکن جناب علی وہ کیا ہوتی ہے جی، تاکید کے لیے نہیں ہوتی، تاکید کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے. پس جو تاکید کے لیے ہوگی اسے آپ تنوین نہیں کہیں گے، اسے اس کا نام کیا رکھیں گے، نون تاکید اسے کہیں گے، اسے آپ نون تنوین نہیں کہیں گے. تو لہٰذا اسی وجہ سے لغیر توکید ان کے کیا ہے، اضافہ ضروری ہے. باقی یہ جو اضافہ ہے کہ نون زائدہ ہو، ساکنہ ہو، کلمے کے آخر پہ لگے، یہ بھی تو ایسے ہیں نا، نون زائدہ ہو، ساکنہ اور کلمے کے آخر پہ لگے اور لفظاً و خطاً نہ ہو. یہ یعنی جو میرا یہ سمجھنا ہے کہ وہ نون جو خطاً نہیں ہوتی، فقط لفظاً ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ملتی ہی وہی ہے کہ جو زائدہ ہوتی ہے، اور وہی ہوتی ہے کہ جو ساکنہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی وہی ہے کہ جو کلمے کے کیا ہوتی ہے، آخر میں ہوتی ہے. یعنی یہ جو ہے نا تعبیر لفظاً لا خطاً، یہ ایک ایسی قید ہے کہ اس قید کے لگانے کی وجہ سے زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. کیونکہ زیادہ کہنے کی تب ضرورت پڑتی کہ جب آپ کو کوئی ایسی تنوین عربی زبان میں ملتی کہ جو لکھی تو نہیں جا رہی لیکن پڑھی جا رہی ہو، لیکن وہ اصلی ہو. ٹھیک ہے، کوئی یعنی ایسا آپ لفظ نکالیں کہ نون اس کے حروف اصلیہ میں سے شمار ہو، وہ لکھی بھی نہ جا رہی ہو لیکن آپ پڑھ رہے ہوں، زبان سے بول رہے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میرے ذہن میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو تلاش کیجئے گا، زید رجل یا اور لیضربان جو بھی نون آتی ہے وہ اکثر لکھی ہوئی آتی ہے. جو بولنے میں نون آتی ہے اور لکھنے میں نہیں آتی وہ فقط یہ تنوین والی بچتی ہے، یا تنوین والی بچتی ہے یا قرآن مجید میں جو نصبان جو تاکید والی وہ دو بچتی ہیں، اور کوئی بچتی نہیں ہے. تو جب کوئی اور بچتی نہیں ہے تو یہ پھر زائدہ کہنے کی، ساکنہ کہنے کی، تلحق الآخر کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. سیدھا شارٹ کٹ کیا کہتے کہ وہ نون جو تلفظ میں آتی ہے، کتابت میں نہیں آتی اور تاکید کے لیے نہیں ہوتی. اسی سے بات آپ کی کیا ہو جاتی، کمپلیٹ ہو جاتی. اسی وجہ سے آپ شروحات اور حاشی میں دیکھیں گے تو فرض کریں وہ نون زائدہ، جی نون زائدہ ہونی چاہیے، تو وہ ایک ایسے فعل کی آپ کو مثال دیں گے کہ جس میں نون اصلی ہوتی ہے لیکن وہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. مثال طور پہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی نون کیا ہونی چاہیے، تلحق الآخر، آخر پہ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مصنف نے بات کیا ہے کہ انکسر کو خارج کیا. انکسر میں جو نون آ رہی ہے الف کے بعد، یہ کیا ہے، درمیان میں آ رہی ہے. ہم کہیں گے درمیان میں آ رہی تو لکھی ہوئی آ رہی ہے نا. آپ ایسی مثال ہمیں لا کر دیجئے کہ جس میں نون فقط تلفظ میں آتی ہو، لکھنے میں نہ آتی ہو، خط میں نہ آتی ہو، تلفظ میں آتی ہو اور وہ کیا ہو جی، آخر پہ نہ آتی ہو، درمیان میں آ جاتی ہو، اور جناب علی وہ زائدہ نہ ہو، اصلی ہو جاتی ہو. ایسی جب کوئی آپ کے پاس مثال ہے ہی نہیں تو یہ اتنی لمبی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. سیدھا آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ نون کہ جو تلفظ میں آئے، لکھنے میں نہ آئے اور تاکید کے لیے نہ ہو، وہ کیا کہلاتی ہے، تنوین کہلاتی ہے. تو یہ بات آپ کی کیا کمپلیٹ ہے. بہرحال یہ میرا سوچنا ہے، اگر آپ اس کو باطل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے لفظ تلاش کر کے لائیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ نون دکھائیں کہ جو نون کیا ہو، اصلی ہو، اور کیا ہے، خط میں نہ آ رہی ہو، فقط تلفظ میں آ رہی ہو. یا ایسی نون لے کر آئیں کہ جو سینٹر میں ہو اور خط میں نہ آ رہی ہو، فقط پڑھنے میں آ رہی ہو. اگر ایسی مثالیں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ابن ہشام بچیں گے، وگرنہ نہیں بچیں گے. ٹھیک ہوگی. نحو زید رجل صحین حینئذ مسلمات، یہ بہت ساری کیا مثالیں دی ہیں، اور ان مثالوں کے اوپر بھی بعض وقت بحث ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ مثالیں دے کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تو زید سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، معرفہ کی کیا مثال ہے، علم کی کیا مثال ہے. رجل کیا ہے، نکرہ کی مثال ہے. صحن جو ہے وہ اس میں فعل کی مثال ہے، اس میں فعل امر اس کی مثال ہے. یعنی اسم آپ کے پاس کتنی طرح کے آ رہے ہیں، اسم کی کیٹیگری آ رہی ہیں نا. حینئذ کو کیا کہتے ہیں، ظرف، یعنی اس میں ظرف کی آپ کے پاس مثال ہے. مسلماتن کیا ہے، وہ نکرہ کی مثال ہے لیکن جمع کی کیا مثال ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی یہ اس طرح سے کیا انہوں نے مختلف اسماء کے ذکر کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ مختلف قسم کے اسماء ہمارے پاس موجود ہیں. فحال ہاں نہیں، وہ جو تنوین ترنم وغیرہ وہ الفیہ میں ذکر ہوتی ہیں تنوین کی قسمیں، وہ بھی آپ ایسی ہوتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں، جو قافیہ میں شعروں کے آخر پہ آتی ہیں وہ ہمیشہ لکھی جاتی ہیں، لکھنے کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے. بہرحال دیکھیں، وہ مزید دیکھیں. تو یہ اتنی بحث مفید ہے یا نہیں ہے، یقیناً علمی چیز مفید ہوتی ہے لیکن پریکٹیکل اس کے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. زید رجل، اچھا یہ ہو گیا.
بے دلیل وجود تنوین فی آخرہ، ان زید رجل، یہ جو جتنے اسماء ہیں اور ان جیسے جو اسماء ہیں، ان جیسی جو مثالیں ہیں وہ اسماء ہیں، اسماء کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وجود تنوین فی آخرہ، کہ ان کے آخر پہ کیا ہے، تنوین موجود ہے۔ یہاں پہ بحث ختم ہوتی ہے علامت لفظی کی یا بالفاظ دیگر علامت ظاہری کی گفتگو کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اسم کی ظاہری علامتیں مصنف نے کتنی بیان کی ہیں؟ 2 بیان کی ہیں، ایک الف لام اور دوسری کیا، تنوین، باقی ساری کیا چھوڑ دی ہیں۔ ہاں جیسے مثلا اس کے اوپر حرف جر داخل ہوتا ہے، وہ مضاف کیا واقع ہوتا ہے، نہیں وہ تو مانوی میں جائے گی نا، یا وہ مصغر واقع ہوتا ہے، تصغیر اس کی ہو سکتی ہے، منادہ واقع ہو سکتا ہے یا زیدو، ٹھیک ہے، منصوب ہوتا ہے، بغدادیون کی مثال دی جاتی ہے، تو یہ بھی ظاہری علامتیں ہیں، لیکن ان سب کو کیا چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ وعلامتاً معنویتاً، اور دوسری علامت کیا ہے جی، معنوی علامت ہے، یہ تیسری بن رہی ہے ان کی ترتیب کے مطابق، ہم نے جو ترتیب بنائی ہے اس کے مطابق کیا دوسری بن رہی ہے۔ علامت معنوی کو کیا کہا ہے، الحدیث، حدیث کسے کہتے ہیں، گفتگو کرنا، عنہ اسم کے بارے میں، عنہ یعنی اسم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، یہ کیا اسم کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے قام زیدن میں زید اسم ہے، زید اسم کیوں ہے، وجہ کیا ہے، آپ کہہ دیں تنوین لگی ہوئی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے، لیکن معنوی علامت اس کے اندر کیسے بنائیں گے، آپ کہیں گے کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، لأنک حدثت عنہ، حدثت گفتگو کی آپ نے، عنہ کس کے بارے میں، زید کے متعلق آپ نے گفتگو کی، کون سی، بالقیام، قیام والی کیا کی گفتگو کی، ٹھیک ہے جی۔ وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ أَنْفَعُ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ لِلْإِسْمِ، یہ وہ علامت ہے کہ انفع العلامات، کہ علامات میں سے سب سے زیادہ مفید کیا ہے، یہی علامت ہے۔ کون سی علامتیں، المذکورۃ للاسم، جو اسم کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، یعنی مصنف نے یہ کہا کہ فقط میں نے ذکر نہیں کی، جن لوگوں نے بھی اسم کے علامات ذکر کی ہیں ان تمام علامات میں سے یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جو انفع العلامات ہے۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ اسماء ہمارے پاس ایسے ہیں کہ وہ جو اسم کی 11 علامات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے جو ہے وہ 10 علامتیں آ کے فیل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ اپلائی نہیں آپ کر سکتے، فقط یہ ایک علامت بچتی ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا آتی ہے، فٹ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضربتو کا جو صیغہ ہے، ضربتو میں جو تو لفظ لگا ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ضمیر متکلم کہتے ہیں، ضمیر متصل کہتے ہیں، متکلم کی جو ضمیر ہے، ضمیر فاعلی، تو جو ہے وہ ضمیر کیا ہے، اسم ہے۔ اب اس اسم کے اندر آپ علامتیں کیا اپلائی کرنا شروع کر دیں، اس کے اوپر حرف جار بھی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ فعل کے ساتھ مل کے آتی ہے، الگ تو آتی نہیں ہے، مضاف الیہ بھی واقع نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے تصغیر اس کی نہیں ہو سکتی، الف لام نہیں ہو سکتی، اس کو آپ ندا نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی مجبوری کیا ہے کہ یہ ہے ہی ضمیر متصل، فعل کے ساتھ اس نے آنا ہے، مل کے آنا ہے، یہ الگ ہوگی تو اس کے پیچھے کوئی اور لگیں گے نا، ٹھیک ہے، تو یہ آئے گی متصل ہو کے، اس کے اوپر فقط ایک ہی علامت آتی ہے، وہ یہی والی کہ تو کیوں اسم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے، تو یعنی تو کا مطلب ہوتا ہے میں، تو آپ نے اپنے بارے میں کیا گفتگو کی کہ میں نے مارا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں جو کہ گفتگو کر لی ہے مارنے والی، تو یہ کیا ہو گیا، الحدیث عنہ کی علامت کیا ہے، اس کے اوپر فٹ آ گئی ہے۔ اس حدیث عنہ کی علامت کو کیا کہتے ہیں نحوی کتابوں میں، المسند الیہ، کہ جس کی طرف کیا کیا جائے، اسناد کیا جائے، اگرچہ مسند الیہ عام طور پہ کس کو کہہ دیتے ہیں، مبتدا کو کہتے ہیں، لیکن مبتدا سے ہٹ کے ہر چیز کیا ہوتی ہے، مسند الیہ واقع ہوتی ہے، یعنی جس کام کی طرف، یعنی جس ذات کی طرف آپ کوئی نسبت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ مبتدا واقع نہ ہو بلکہ فاعل واقع ہو رہی ہو، جیسے ضربتو میں ہے، جیسے ضرب زیدن میں ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مسند الیہ ہمیشہ مبتدا ہی ہوتا ہے، نہیں، مسند الیہ کبھی فاعل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی یہاں پہ مثال ہمیں دی، کبھی مبتدا ہو سکتا ہے، کبھی مضاف الیہ واقع ہو سکتا ہے، کچھ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ وَبِهَا اُسْتُدِلَّ، ملا کے پڑھیں گے، وَبِهَا اُسْتُدِلَّ عَلَى اسْمِيَّةِ التَّاءِ فِي ضَرَبْتُ، وَبِهَا یعنی بہذ العلامت، اسی علامت معنوی کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے، عَلَى اسْمِيَّةِ التَّاءِ فِي ضَرَبْتُ، ضربتو کی تا کے اسم ہونے کے اوپر اسی کے ذریعے سے کیا استدلال کیا جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی اور استدلال نہیں بچتا۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ انہا لا تقبل ال، کہ یہ جو ہے وہ ال کو بھی قبول نہیں کرتا، کون،
تا، یہ جو تو جو ضمیر ہے، تو ضربتو یا ضربتا بھی کہہ سکتے ہیں، ضربتا ضربتے جو بھی ہے، تو یہ جو تو ضمیر ہے یہ ال کو بھی قبول نہیں کرتا، ولا یلحقها التنوین، اس کے آخر پہ تنوین بھی نہیں لگتی، ولا غیرها من العلامات، اور اس کے علاوہ کوئی اور علامات بھی کیا ہے نہیں لگتی، التی تذکر للاسم، جو اسم کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، سوائے کون سی علامت؟ سوا الحدیث عنہا فقط، سوائے اس علامت کے کہ حدیث عنہا، کہ اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا گفتگو کرنا، اس کے بارے میں خبر دینا، تو یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جو اسی کے اندر کیا پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے کیا نام ہے مضاف والی جو علامت یا مجرور والی جو علامت ایک بیان کی جاتی ہے، وہ بھی اسی میں کیا داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جب آپ نے کہا کہ غلام زیدن، تو آپ نے زید کے بارے میں گفتگو کی ہے، آپ نے کہا کہ زید کا غلام، یعنی زید کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے اس گفتگو سے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے کہا کہ سر تو من النجف ہے، تو آپ نے نجف کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے، تو لہٰذا یہ ایک علامت کیا ہے اسی کے اندر بھی کیا ہے داخل ہو جاتی ہے، اور منادہ والی بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ یا زید ہو، جب آپ نے زید کو پکارا تو زید کے بارے میں آپ نے گفتگو کی گویا کہ، ٹھیک ہے، زید کی طرف کوئی نسبت آپ نے دی، پکار کی نسبت دی، اسے پکارا، اور جو نسبت ہے یا نسبتی ہے کہ وہ پاکستانی ہے، وہ بغدادی ہے، یہ بھی آپ کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا اسی کے اندر کیا ہو جائے گی، انٹر ہو جائے گی۔ یعنی جو 11 علامات ہم چھوٹی کتابوں میں پڑھتے تھے اس میں سے اکثر کیا آپ اٹھا کے اسی کے اندر کیا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث عنہ کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ خبر دینا، ٹھیک ہے، الخبر عنہ نہیں کہا، الحدیث عنہ کہا کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنا، چاہے وہ گفتگو خبر والی ہو، چاہے وہ گفتگو مفعول والی ہو، ٹھیک ہے، میں نے اس کو مارا، اچھی خبر دی ہے، اس کو پٹائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کس میں جائے گی، حدیث عنہ میں جائے گی، چاہے وہ فاعل والی خبر ہو، چاہے وہ مجرور والی ہو، چاہے وہ نسبت والی ہو، چاہے وہ پکارنے والی ہو، تو گفتگو کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو آپ کہیں کہ بھئی فعل کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے، فعل کے بارے میں جب بھی ہم گفتگو کریں گے، فعل مثلا کیا مارنا ہے، پڑھنا ہے، یہ فعل ہے نا، یہ فعل کب بنیں گے کہ جب آپ اس کو فعل کی شکل میں لائیں گے کہ وہ پڑھ رہا ہے، یہ فعل ہوگا، ورنہ پڑھنا فعل نہیں ہے، پڑھنا کیا ہے، مصدر ہے۔ تو آپ مصدر کے بارے میں تو گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس کا پڑھنا کیا ہے، دقیق ہے یا دقیق نہیں ہے، اس کا پڑھنا اچھا ہے یا پڑھنا اچھا نہیں ہے، اس کا مارنا بڑا شدید ہے یا مارنا شدید نہیں ہے، ضرب شدید آپ کہتے ہیں نا۔ تو مصدر تو کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، یعنی اسم کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے صفت کی طرح یا کوئی اور طرح کی، لیکن آپ فعل کی شکل کو فعل کی شکل میں باقی رکھیں، آپ کہیں کہ زاربا کیا ہے، اچھا ہے، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے، زاربا شدید ہے یہ نہیں کہہ سکتے، ضرب شدید کہہ سکتے ہیں لیکن زاربا شدید نہیں کہہ سکتے، اسی وجہ سے زاربا شدیدن کہتے ہیں، وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ضربن یہاں پہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، زاربا ضربن شدیدن، شدید کس کی صفت بناتے ہیں، ضرب کی صفت بناتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ فعل کے بارے میں ہم کیا گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ تو عربیوں کا مسئلہ ہوگا، اردو میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے فعل کے بارے میں؟ کام اچھا ہے، کام تو وہ اردو میں کیا ہو گیا، اسم کیا لائے گا نا، کام اردو میں فعل کہتے کسے ہیں، ہاں اردو میں فعل کسے کہیں گے نا، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، یہ فعل ہوگا نا اردو میں تو فعل اس کی یہی تعریف ہوگی نا۔ تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے، اردو میں بھی ایسے ہے کہ فعل کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے، وہی کہتے ہیں کام کرنا اچھا ہے، کام کرنا اچھا ہے، خود کام اچھا ہے مثلا، ٹھیک ہے، کام جو خود ہوتا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا کام اچھا ہے، یعنی فعلہ حسن، کام کی جگہ فعلہ عملہ، تو عمل اور فعل خود کیا ہو جائے گا، مصدر ہو جائے گا، ہاں ہاں، یعنی بغیر فعل کے تو اس کا کیا نہیں، اچھا ہو رہا ہے، وہ کام اچھا ہو رہا ہے، کام اچھا ہو رہا ہے، کام پھر مصدر ہو گیا نا، مصدر ہو گیا نا، ہاں معذوف رکھ کے کہیں گے وہ کام اچھا کر رہا ہے کوئی بھی، تو یعنی یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جو فعل کے اوپر فٹ نہیں آ سکتی، اسم کے۔ اچھا، یہ جو آپ آخر میں پڑھیں گے مثال کے طور پہ آگے آئے گا نحو میں کہ مثلا ضربا فعل ماضن، تو ضربا کو کیا بناتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں، فعل ماضن کیا بناتے ہیں، اس کی خبر بناتے ہیں، وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ضربا کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے نا کہ ضربا فعل ماضی ہے،
ٹھیک ہے، وہ مار رہا ہے فعل ماضی ہے، تو آپ نے ضربہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، ایسی ہے نا؟ فاعل کے بارے میں گفتگو کی. نہیں نہیں، آپ نے کیا ضربہ فعل ماضی ہے نا، یضرب کیا ہے؟ یضرب فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، من حرف جارہ ہے، تو آپ حروف کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، فعل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وہاں پر ہم اس کو اسم بنا رہے ہیں. اسم تو نہیں بنا رہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ضربہ فعل ماضی ہے، اسم تھوڑی فعل ماضی ہے. ہم اس کو مطلب فعل کہہ کر نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو خود ضرب ہوتا ہے اس کو کوئی چیز اسم قرار دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی ہوتا ہے. ضربہ کا اسم فعل ماضی ہوتا ہے؟ اسم تو نہیں ہوتا ہے. جو خود کو کوئی نام دے رہے ہیں نا اس کو. نہیں ماضی، فعل تو ماضی نہیں ہوتا نا. ہاں ماضی. ضربہ فعل ماضی، ضربہ فعل ماضی ہے، جی ضربہ فعل، آپ یوں کہہ دیں ضربہ فعل ہے، اضرب فعل ہے. فعل کی بات کر رہے ہیں، لفظ فعل کی بات کر رہے ہیں. اچھا لفظ فعل کی بات کر رہے ہیں. جی آؤ صاحب آپ کیا کہیں؟ تو یہ کچھ قریب پہنچے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ضربہ فعل، تو ہماری مراد خود ضربہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ جو ضربہ کا لفظ ہے یہ فعل ہے. اس وجہ سے جو بریکٹ میں جب لگاتے ہیں کہ من، جیسا کہ یہ مثال ہے، مثلا مثلو لگا کے آگے پوری مثال فعل کی لگا دیتے ہیں، تو وہ مضاف کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مقدر میں ہے، تو وہ تعویل کیا اس کی کرتے ہیں. یعنی جب آپ نے کہا کہ ضربہ فعل ماضی ہے، تو آپ نے فعل ماضی کس کو کہا؟ کہ وہ جو خارج میں مار رہا تھا، تھپڑ مار رہا تھا، اس کو آپ نے فعل ماضی کہا، یا اس لفظ کو فعل ماضی کہا؟ اور کیا آپ نے لفظوں کو فعل ماضی کہا ہے؟ اور یہ سب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو نام دیا نا. ہاں وہ یعنی لفظ و ضربہ فعل، لفظ اگرچہ کہا نہیں ہے. تو یہ بہرحال یہ تعویلات ہوتی ہیں. تو پریکٹیکل دیکھا جائے تو آپ کس کو ماضی کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لفظ سے کہہ رہے ہیں اس کو. اچھا یہ وَهُوَ ضربان، آگے ساتھ کیا ہے؟ دوبارہ متن آ گیا کہ وَهُوَ ضربان، کہ اس کی دو ضربیں ہیں. ضرب معنی قسم کیا آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسم کی کیا ہیں؟ دو قسمیں آخر پہ، ایک اسم معرب ہوتا ہے اور ایک اسم کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. معرب اور مبنی دونوں کون سے صیغے ہیں؟ اس میں مفعول کے صیغے ہیں نا. معرب کہاں سے نکلا ہے؟ اعرب یعرب، اعراباً سے اس سے معرب بن گیا. خود اعرب کا لغت میں کیا مطلب ہے؟ اعرب کا ایک مطلب کیا ہے؟ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. فَأَعْرِبُوا كَلَامَنَا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ نحن القوم الفصحاء، کہ ہم جو ہے وہ قوم ہے کہ جو فصیح گفتگو کرنے والے ہیں. اعربوا کلامنا، ہمارے کلام کو بیان کرو، ٹھیک ہے. اعرب کا مطلب کیا ہے؟ بیان کرنا. تو معرب اسی سے یعنی آپ لے لیں کہ معرب کیا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں جس کو بیان کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم علت ابھی بیان کر رہے ہیں یہ لغوی بحث ہے کہ ڈکشنری میں ایسا ہوگا، جبکہ ہم جب علم نحو میں بحث کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ڈکشنری کو فی الحال سائڈ پہ رکھیے، آپ یہ بتائیں کہ نحوی اصطلاح میں اس معرب سے کیا مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے کہاں پہ کی تھی؟ کلمہ میں کی تھی، ٹھیک ہے. کلمہ میں آپ نے کہا بھی کلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں؟ بیان، خطاب. ہم کہا اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، آپ بتائیں کہ نحوی کلمہ کیسے کہتے ہیں. وہاں پہ ابن ہشام نے کہا تھا کہ ہم نحو میں کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ قول مفرد کو کہتے ہیں، جو بالکل کیا ہے؟ ڈکشنری سے ہٹ کے ہے. ڈکشنری میں جملوں کو کلمہ کہتے ہیں اور نحوی کیا ہے؟ جملوں کو کلمہ کہتی نہیں ہے، فقط ایک ایک کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. تو معرب اسی طریقے سے ہے. معرب کی آپ لغت میں بحث آپ نے کر لی کہ اس میں یہ مانی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو سیدھا فائدہ پکڑنا ہے تو کہاں سے پکڑنا ہے کہ نحوی اسے کیا کہتے ہیں. تو ابن ہشام نے اس کی کیا تعریف کی ہے کہ وَهُوَ مَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ. معرب اسے کہتے ہیں کہ جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے بسبب العوامل، ان عوامل کی وجہ سے کہ الداخلۃ علیہ، جو عوامل اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں. جیسے زیدن ہے، ٹھیک ہے، ضرب زیدن وغیرہ کی کیا مثالیں بیان کریں گے. وہ مبنی وہو بخلاف، مبنی کیا اس کے برخلاف ہے؟ مبنی بھی کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے. مبنی کون سے باب سے ہے؟ اس میں مفعول باب افعال سے بنے گا. یبنی سے مبنویون سے، مبنو تو پھر مفعول ہو گیا نا. مکرمن تو نہیں کہا نا، باب افعال والا تو مکرمن ہوتا ہے، میم اس کی کیا ہوتی ہے؟ مضموم ہوتی ہے نا، جس طرح معرب تھا. یہ تو میم کیا ہے؟ مفتوح ہے نا. ہاں ثلاثی مجرد سے، آپ کہیں ثلاثی مجرد سے. بنا یبنی، ٹھیک ہے. بنا یبنی سے سیدھا مبنویون کریں گے تو مبنویون پھر الال واو کو یا میں کنورٹ کر کے مبنیون کیا ہو جائے گا،
ٹھیک ہو جائے، یعنی مورب کس سے ہے؟ باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مبنی ہے وہ کس سے ہے؟ ثلاثی مجرد سے ہے۔ تو بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا کسی چیز کو ثابت کر دینا، ٹھیک ہے، یبنی اس نے اس کے اوپر بنا رکھی، یعنی اسی چیز کو کیا ثابت کر دیا۔ تو یہ نحو کی اصطلاح کے مطابق تقریباً بات بیٹھتی ہے۔ مبنی کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایک ہی حالت پہ ثابت ہو جائے، یعنی وہ بخلاف ہی، بخلاف ہی یعنی اس کے برخلاف لے کر آئیں۔ ادھر کیا کہا کہ ما یتغیر و آخر ہو، ادھر کیا کہیں گے؟ ما لا یتغیر و آخر ہو، کہ جس کا آخر چینج نہ ہو عوامل کی وجہ سے تو وہ مبنی ہوگا، جس کا آخر تبدیل ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا۔ کہا اولائے، جیسا کہ کیا مثال دی۔ اب یہ چونکہ متن ہے تو اس متن میں پہلے ہم شرح کریں گے، پھر بعد میں کیا آئیں گے؟ متن کی طرف آئیں گے۔ اس کی شرح میں آ جائیں۔ لما فرغت من تعریف الاسم، جب میں فارغ ہو گیا اسم کی تعریف کر کے۔ اسم کی تعریف، ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں کیا کہا تھا؟ یعرف، مصنف نے کہا، یعرف نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ یعرف کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا ہوتا ہے، یعرف کیا ہوتا ہے؟ پہچان کروانا۔ یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے اسم کی تعریف کی تھی، تعریف تو کی نہیں تھی اسم کی، اسم کی تو علامات بیان کروائی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعریف ایسے کی تھی کہ بذکر شیء من علامات ہی، با کیا سببی ہے کہ میں نے اسم کی تعریف کی، کیسے تعریف کی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ کہ بذکر شیء، کہ میں نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا، من علامات ہی، اسم کی علامات میں سے، یعنی اسم کی علامات میں سے کسی چیز کو ذکر کرنے کے ذریعے سے میں نے اسم کی تعریف کر دی۔ تعریف یہاں پہ پھر وہ اصطلاحی معنی میں ہم نہیں لیں گے، بلکہ وہی ڈکشنری والے معنی میں لیں گے۔ تعریف کیا مطلب؟ پہچان کروانا، کہ جب میں نے اسم کی پہچان کروا دی، اسم کی پہچان سے فارغ ہو گیا۔ اسم کی پہچان میں نے کیسے کروائی؟ بذکر شیء من علامات ہی، اس کی علامات میں سے کیا کچھ چیزوں کو ذکر کر دیا۔ تو عقبت ذالک، تو اس کے بعد میں نے بیان کیا۔ عقب تو کیا ہوتا ہے؟ تعقیبات سے ہے، تعقیبات کیا ہوتی ہیں؟ بعد میں، نماز کے بعد تعقیبات ہوتی ہیں۔ تو عقبت ذالک، تو اس کے بعد میں لے آیا، اس کے بعد میں نے کس چیز کو ذکر کیا؟ بے بیان انقسام ہی، کہ میں نے اسم کی کیا ہے؟ انقسام کو، تقسیم ہونے کو بیان کیا، کس کی طرف؟ الی معرب و مبنی۔ وقدمت المعرب لانہ الاصل واخرت المبنی لانہ الفرع، میں نے معرب کا ذکر مقدم رکھا ہے کیونکہ وہ اصل ہے، اور مبنی کا ذکر میں نے مؤخر رکھا ہے کیونکہ وہ فرع ہے۔ اصل اور فرع سے یہاں پہ کیا مراد ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل سے مراد کیا ہے؟ وہ جو نیچرل حالت ہے۔ نیچرل حالت اسم کی یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی عامل لگے تو اس سے کیا ہونا چاہیے؟ تبدیل ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فاعل واقع ہو تو اس کی اور حالت ہونی چاہیے، مفعول میں اور حالت ہونی چاہیے، یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ تو اسم میں جو اصل ہے اس کا کیا ہے؟ تبدیلی ہونا، اس کے اوپر تبدیلی کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ اسم کے کہتے ہیں کہ اسم کا مقصد کیا ہے؟ کلام عرب میں جتنے بھی کلمات ہیں، اسم نے آپ کو کبھی فاعل بن کے سمجھانا ہے، کبھی مفعول بن کے آپ کو بات سمجھانی ہے، کبھی خبر بن کے بات سمجھانی ہے، کبھی مضاف الیہ بن کے بات سمجھانی ہے۔ تو جب اس نے اپنے مختلف معنی کو بیان کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اعراب بھی کیا چینج ہونے چاہیے، حرکات و سکنات کی چینج ہونی چاہیے۔ جب معنی تبدیل ہو رہا ہے تو اس کی حرکات و سکنات بھی چینج ہونا، یہ کیا ہے؟ فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے قانون کے مطابق ہے۔ تو اصل قانون یہی بنے گا کہ بھئی اسم کا مقصد کیا ہے؟ مختلف معنی کو بیان کرنا۔ جب مختلف معنی اور مختلف حالتیں اسم کی واقع ہوتی ہیں تو لہٰذا اس کے اعراب بھی کیا ہونے چاہیے؟ مختلف ہونے چاہیے، لہٰذا اسے کیا تبدیل ہونے چاہیے، یہ کیا اصل ہے۔ اگر وہ کبھی کبھار تبدیل نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے یہ اپنی اصل سے کیا ہٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اصل اسم میں کیا ہے؟ معرب ہونا ہے، اور اگر یہ مبنی ہو رہا ہے تو وہ اصل سے ہٹ کے ہے۔ جو چیز اصل سے ہٹ کے اسے یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں۔ وذکرت، اور میں نے ذکر کیا کہ معرب کسے کہتے ہیں؟ کہ ما یتغیر آخرہ بسبب، کہ جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے کس کے سبب سے؟ ما یدخل علیہ، کہ جو اس کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور وہ چیز داخل ہونے والی کیا ہوتی ہے؟ عوامل، عامل ہوتے ہیں۔ زید کی مثال دیں گے، تقول جاءنی زید، یہاں پہ زید کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے جاءنی کا، اور عامل یہاں پہ کیا ہے؟ جاء۔ آپ کیا کہیں گے؟ جاء یہاں پہ عامل ہے اور زید کیا ہے؟ اس کا معمول ہے۔ وہ جو نی میں یا آئی ہوئی ہے وہ بھی اس کا معمول ہے، ٹھیک ہے، یا جو مفعول ہے، نون وقایا، اور یا بھی کیا ہے؟ وہ بھی معمول ہے۔ لیکن فی الحال مصنف کیا ہے؟ زید کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ زید معرب ہے نا، جو یا ہے وہ تو معرب ہے نہیں۔ رأیت زیدن، رأیت زیدن میں عامل کیا ہے؟ رأیت ہے، رأى مطلب فعل عامل ہے، تو بھی کیا ہے؟ وہاں پہ معمول ہے لیکن وہ مبنی ہے۔ معرب کون سا ہے؟ زیدن کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، معرب ہے زیدن۔
مفعول واقع ہو رہا ہے. مررت بزید میں مرارہ جو ہے وہ عامل ہے. نہیں، عامل زید کا عامل کیا ہے؟ یہاں جو ہے مجرور با. ہاں، بزید میں جو عامل ہے وہ زید کا عامل کیا ہے؟ با واقع ہو رہی ہے. مررہ یہاں پہ عامل نہیں ہے. الا ترى ترکیب میں کس طرح ہوگا یہ؟ مررت بزید میں کیا کہیں گے؟ با حرف جارہ، زید کیا ہے؟ مجرور. جی تو یہ جار مجرور مررتو کے کیا ہو جائیں گے؟ متعلق ہو جائیں گے. تو اس یعنی چونکہ جار مجرور مررتو کے متعلق ہو رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مررتو ہی اس کا عامل بن گیا، یہ تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہوگی جی. اللہ ترى کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان آخر زید کہ جو زید کا آخر ہے، زید کا آخر کیا ہے؟ دال ہے. تغیر بالضمۃ، ضمہ کے ساتھ تبدیل ہوا ہے. ضمہ کے ساتھ کہاں پہ تبدیل ہوا ہے شاہ صاحب؟ کس مثال میں تبدیل ہوئے؟ ہاں، زید میں ضمہ کے ساتھ تبدیل ہوئی. ضمہ تو نہیں ہے، تنوین ہے یہاں پہ لگی ہوئی. ضمہ تنوین جو ہے وہ ضمہ جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی ضمہ تنوین کے ساتھ ہوگا یا کبھی تنوین کے بغیر ہوگا. تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، والفتح تھے اور اس کا آخر فتح کے ساتھ تبدیل ہوا ہے زیدن والی مثال میں. کسرہ کے ساتھ تبدیل ہوا ہے آخری مثال میں. اور سبب کیا بنا ہے؟ بسبب ما داخل علیہ. من جاءنی داخل ہوا پہلی مثال میں، دوسرے میں رأیتو، اور تیسرے میں کیا ہے؟ والبا. فلو کان تغیر فی غیر الآخر. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تعریف میں کہا کہ اس کا آخر تبدیل ہو، اگر آخر تبدیل نہ ہو، شروع والا تبدیل ہو جائے یا سینٹر والا تبدیل ہو جائے، وسط تبدیل ہو جائے، تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟ مورب نہیں کہیں گے. یعنی فلو کان تغیر فی غیر الآخر، اگر کیا ہے غیر آخر میں تبدیلی ہو تو وہ تبدیلی اعراب نہیں کہلائے گی، لیکن وہ اسم مورب کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا یہ فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہاں سے کیا بات شروع ہوتی ہے کہ مصنف نے جو ہے وہ اعراب اور مورب میں فرق نہیں رکھا. کہانی شروع کی مورب سے اور درمیان میں کس کو لے آئے؟ اعراب کو لے آئے. ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہوں کہ قول کا فی فلسن. فلسن جو ہے یہ کیا ہے؟ مورب ہے، اسم مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اذا صغرتہ، جب آپ اس کی تصغیر کرتے ہیں تو فلسن کیا ہو جاتا ہے؟ فلیسن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تبدیلی کہاں پہ واقع ہوئی؟ فا کے اوپر کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ پہلے فا کیا تھی؟ فتح تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ ضمہ ہو گیا. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کو اعراب نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی، اعراب نہیں کہتے، لیکن اسم مورب ہے. اسم کیوں مورب ہے؟ کیونکہ اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اسم آخر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ مورب بنے گا، شروع کے اعتبار سے دیکھیں تو اسم پھر بھی مورب ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اس چیز کو آپ اعراب نہیں کہتے. اس کا مطلب اعراب کیا ہے؟ ایک الگ چیز ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ تبدیلی کو کہتے ہیں، تغیر کو. ٹھیک ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے فتح کی شکل میں، ضمہ کی شکل میں، کسرہ کی شکل میں، جزم کی شکل میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس اسم کے اوپر اعراب آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورب کہتے ہیں. اعراب کہاں پہ آتا ہے؟ آخر پہ آتا ہے، شروع میں کیا اعراب نہیں آتا. لہذا شروع میں جو بھی چیز آ رہی ہوگی اسے آپ اعراب نہیں کہیں گے. بس شروع کے اعتبار سے آپ کسی چیز کے مورب ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیشہ مورب ہونے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کے آخر کے حساب سے ہوگا. تو اگر یہ تبدیلی ہے، یعنی لو کان التغیر فی غیر الآخر لم یکن اعرابا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ التغیر فی الآخر یکن اعرابا. یوں ہے التغیر اذا کان فی الآخر یکون اعرابا یا یکن اعرابا، کہ یہ تبدیلی جب بھی کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. تو پس اعراب کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ تبدیلی جو کلمہ کے آخر پہ ہوتی ہے اس سے اعراب کہا جاتا ہے. جو سینٹر میں اور شروع میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اسے آپ اعراب نہیں کہتے. اب فلسن کی تبدیلی ہو گئی ہے فلیسن کرنے کی وجہ سے، شروع میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن یہ اعراب نہیں ہوگی. وَإِذَا كَسَّرْتَهُ، دوسری مثال کہ جب آپ اس کی جمع مکسر بنائیں، کسرتہو یعنی جمع مکسر بنائیں. افلس سے آپ نے کیا بنایا؟ جو فلوس بنا دیا. تو یہ تبدیلی کیا ہے؟ درمیان میں آئی ہے. افلس میں فا کیا تھی؟ ساکن تھی، اور فلوس میں فا کے اوپر کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا. تو یعنی دو مثالیں دی، ایک مثال شروع والی دی اور ایک مثال کیا ہے؟ سینٹر والی دی، وسط والی دی. تو ان دونوں تبدیلیوں کو آپ اعراب نہیں کہہ سکتے. وَكَذَا لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ فِي الْآخِرِ، اسی طریقے سے آخر والی تبدیلی بھی ایک ایسی ہوتی ہے کہ جسے آپ وَكَذَا اعراب آپ نہیں کہہ سکتے.
وقضا کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح، اسی طرح انہیں اس کو بھی اعراب نہیں کہیں گے، اگرچہ وہ تبدیلی کیا ہے آخر میں آئے، لیکن وَلَٰكِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ، یعنی وَلَٰكِنَّهُ وہ جو تغیر ہے، لَيْسَ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ، وہ عوامل کی وجہ سے تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، لہٰذا اعراب کی تعریف ہمارے یہاں کیا ہوگی کہ وہ تبدیلی جو آخر میں ہو اور اس کا سبب کیا بنے؟ عامل بنے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس جملے کی پھر آگے کتنی چیزیں کھلیں گی کہ اگر تبدیلی شروع یا وسط میں ہو تو اس کا سبب جو بھی ہو اسے عامل نہیں کہیں گے، اور اسی طریقے سے تبدیلی جو آخر پہ ہو لیکن اس کا سبب اگر عامل نہ ہوا، کوئی اور چیز ہوئی، تو اسے بھی آپ اعراب نہیں کہیں گے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، اب یہ عربی کی کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہوتا ہے کہ آپ حیثو کو کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، یہ بات جائز ہے کہ ان تقولا آپ کہیں حیثو بِالضم، ضمہ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، حیثہ فتح کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، حیثے بالکسر کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عربی ڈکشنری میں جو حیثو ہے اس کے تینوں کیا ہے آپ کو تلفظ ملتے ہیں کہ یہ مبنی کیا ہے، تینوں کے اوپر کیا ہے مبنی ہو سکتا ہے، آپ تینوں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں عربوں کی مرضی، کوئی عامل سے سبب نہیں ہے نا، وہ ان کا یہ اپنا طریقہ کار ہے، تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ الا ان هذه الاوجه الثلاثه ليست بسبب العوامل، یہ جو تین وجوہات ہیں یہ عوامل کے سبب سے نہیں آئیں۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ عامل ایک ہوتا ہے، وهو جلس، اچھا یہ اوپر مثال میں چھوڑ گیا ہوں، ٹھیک ہے، ولكنه ليس بسبب العوامل، اس کی مثال کیا تھی؟ جلست حيث جلس زید، اس مثال میں حیث کو کیا آپ تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مثال میں جب آپ تینوں پڑھ سکتے ہیں تو اس میں عامل ایک ہی رہا ہے جلستو وہو جلسا، لیکن وقد موجد معه تغیر مذکور، ایک عامل کے ساتھ یہ تبدیلی کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر عامل ایک ہے اور تبدیلیاں تین ہیں تو اس تبدیلی کی وجہ یہ عامل نہیں بنتی، کیونکہ ایک عامل ایک عمل کرتا ہے، ایک عامل ایک ہی ٹائم پہ دو عمل نہیں کرتا۔ واضح بات؟ یعنی اگر کوئی یہ بات سوال کرے، ٹھیک ہے، کہ جلستو حیثو جلس زید، ان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حیثو میں جو حیثہ پڑھا ہے یا حیثے پڑھا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ جلسہ کی وجہ سے ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھی جلسوں کی وجہ سے ہے تو جلسو عامل بن رہے، تو آپ کیسے اس کو رد کریں گے؟ آپ اس کو ایسے رد کریں گے کہ اگر یہ جلسوں کی وجہ سے تبدیلی ہوتی تو یہ ایک تبدیلی ہوتی، کیونکہ ایک عامل ایک عمل کرتا ہے، دو عمل نہیں کرتا۔ کہ آپ کہیں کہ حرف جارہ جر بھی کبھی دیتا ہے، کبھی کیا ہے نصب بھی دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، عامل ہمیشہ ایک کام کرتا ہے، دو نہیں کرتے۔ وہ نجف کے عامل 4 5 کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ناب کے عامل ہے وہ کیا ہے ایک ہی کام کرتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے کہ چونکہ عامل یہاں پہ ایک رہا اور تبدیلیاں تین ہو گئی، تو پس دلیل ہے کہ یہ تین تبدیلیاں عامل کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔